پیارے دوستو، سلسلہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود اقدس میں کیسے نازل ہوا اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 یا 17 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت عادل بادشاہ کو ایران میں سلطنت کرتے ہوئے 42واں سال تھا اور ابراہ نے 45 روز قبل ولادت حضرت مصطفیٰ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اگر حضور اکرم کے مادری اور پدری سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو کچھ یوں ہے۔ حضور اکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ معتبر سند کے ساتھ جابر انصاری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں میں آدم سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں اور ابراہیم شکل و شباہت اور عادت و خصائل کے اعتبار سے لوگوں میں سے میرے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ رسول خدا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اجداد کی تعداد تقریباً 30 اور حضرت نوح علیہ السلام تک کے اجداد کی تعداد لگ بھگ 40 ہے، اور حضرت آدم ابو البشر تک 49 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ہیں، اور عدنان سے اوپر کے افراد اسماء اور تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے۔ آمنہ بنت وہاب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب کے، جو قبیلہ قریش کی شاخ بنو زہرہ سے ہیں۔ پیغمبر کا پدری اور مادری نسب آپ کے تیسرے جد عبد المناف اور 5ویں جد کلاب پر پہنچ کر ایک دوسرے سے جا ملتا ہے۔ حضرت آمنہ کے والد یعنی وہاب بن عبد المناف بن زہرہ بنو زہرہ کے رئیس اور سردار تھے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہو گئی تو مجھے وہ گرانی اور بہار کبھی محسوس نہیں ہوا جو عام طور پر حاملہ عورتوں کو ہوا کرتا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے یہ خبر دی کہ ہے آمنہ، تجھے ایک بہترین بشر کا حمل ہے اور وہ انسانوں میں بہترین انسان ہے۔ جب ولادت باسعادت ہوئی تو تب بھی مجھے کوئی تکالیف محسوس نہیں ہوئی۔ جب اس مولود کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور سر آسمان کی طرف بلند کیا اور تکبیر کہہ کر فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر مجھے ایک غائبی آواز سنائی دی کہ ہے آمنہ، یہ بہترین بشر ہے، اس کو اللہ کی پناہ میں دے دو کہ ہر ظالم و حاسد سے محفوظ رہے۔ جب وقت ولادت نزدیک ہوا تو میں نے ایک نور دیکھا جو مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت میرے پاس فاطمہ بنت اسد موجود تھی۔ ہم دونوں تعجب میں تھی کہ ابو طالب آئے اور ہمارے پاس آ کر کہنے لگے، تم تعجب میں کیوں ہو؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں نے ایک ایسا نور دیکھا ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ وقت ولادت میرے پاس کچھ بلند قامت عورتیں آئیں جن کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی اور وہ بہترین بہشتی رنگین لباس پہنے ہوئے تھی اور مجھ سے اس قسم کی آواز میں باتیں کرتی تھی جو عام عورتوں سے بالکل جداگانہ تھی، اور ان کے ہاتھ میں گلاس تھے جن میں بہشت کا شربت تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہے آمنہ، بہشت کا شربت پیو اور تمہیں بشارت ہو کہ بہترین خلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے وہ شربت پیا تو میرے تمام جسم کو نور نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور میں نے زمین و آسمان کے درمیان ایک بہترین ریشمی پردہ دیکھا، اور ایک آواز آ رہی تھی کہ عزیز ترین خلق آ رہا ہے اور اس کا استقبال کرو۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس رات کو جس صبح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تمام پہاڑ خانہ کعبہ کی طرف جھک رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی چاروں بنیادوں کے ساتھ اٹھ کر مقام ابراہیم کو سجدہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے خدا، اب مجھے کافروں اور مشرکوں کی نجاست سے پاک کر۔ بس میں نے دیکھا کہ کعبے کے تمام بت کانپ اٹھے اور منہ کے بل گر پڑے، اور میں نے دیکھا کہ ایک ابر آسمان سے آیا اور بی بی آمنہ کے حجرہ کے برابر آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں خواب سے بیدار ہوا تو حجرہ آمنہ کی طرف آیا اور میں نے بی بی آمنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری پیشانی کا نور میرے بچے میں آ گیا ہے اور برابر فرشتوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔
عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اپنا بچہ دے دو کہ ایک آواز آئی کہ 3 روز بعد دیکھنا ابھی فرشتے زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم کی ولادت سے ایوان کسرا میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ ختنہ شدہ تھے اور ناف بریدہ تھے۔ آپ کی ولادت آخر شب میں وقت صبح کے نزدیک ہوئی۔ آپ کی ولادت ہوتے ہی آسمان و زمین روشن ہو گئے اور ایک آواز آئی، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور ہر درخت، ہر پتھر، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے، سب کے سب خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہے تھے، اور ہر طرف سے تسبیح و تکبیر کی آوازیں آ رہی تھیں، اور آپ کی پیشانی سے ایک نور ساطع ہوا جس سے زمین و آسمان روشن ہو گئے، اور مکہ والوں نے اس روشنی میں بصرہ اور شام کے مکانات اور محل